سر ہمارے زیادہ تر مذہبی لوگ ان کے جن کے پاس خاص طور پہ ممبر بھی ہوتا ہے، ان کی زبان اتنی سخت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مطلب جب بھی ہم کہیں پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ ایبسلوٹ کنکلوژن پہ جا کے بات کرتے ہیں۔ ایک مثال سر صرف دوں گا کہ جب ایک جماعت کے بہت بڑے بندے سے، بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی، پوچھا گیا کہ آپ گالیاں کیوں دیتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، تو انہوں نے فوراً وہاں سے سین کٹ کیا اور لے گئے ہمیں غزوہ احد میں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا سا مشکل وقت آیا تو جو صحابہ تھے وہ ان کو گالیاں دے رہے تھے، تو میں یہی کر رہا ہوں۔ تو یہ ایبسلوٹ کنکلوژن پہ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں اور اتنی سخت زبان کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ دو طرح کی مذہبی روایتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جن کو سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوتا، جیسے سیدنا مسیح کی مذہبی روایت کو کم و بیش 300 سال تک سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوئی، بہت بعد میں جا کر یعنی 2-3 صدیاں گزر گئیں تو تب رومی سلطنت ایک لحاظ سے مفتوح ہو گئی ان کے فکر کے سامنے، اور پھر سیاسی اقتدار کی ابتدا بھی ہوئی۔ تو جن مذہبی روایتوں کو سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوتا، ان کے ہاں دعوت، محبت، التفات، لوگوں کو خدا کے پیغام کی طرف پکارنا، درد مندی کے ساتھ پکارنا، نصح و خیر خواہی کے جذبے سے بات کرنا، یہی واحد راستہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جن مذہبی روایتوں کو ابتدائی میں اقتدار حاصل ہو جائے، ان میں زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ مذہبی لوگ ہی قضاء کے منصب پر آ جاتے ہیں، اور جب قضاء کے منصب پر آ جاتے ہیں تو قضاء سمجھتے ہیں نا، یعنی جوڈیشری، تو قضاء کے منصب پر آ جاتے ہیں۔ قضاء اپنی فطرت کے لحاظ سے دعوت کے متضاد ہے۔ دعوت میں آپ بات کریں گے، آپ بیان کریں گے، آپ دوسرے کو اپنی طرف ملتفت کریں گے، آپ اس کے ذہن اور اس کے دل میں اترنے کی صحیح کریں گے، اور قضاء میں آپ کو فتویٰ دینا ہوتا ہے، جلاد کو حکم سنانا ہوتا ہے، گردن کاٹنی ہوتی ہے، کوئی سزا دینا ہوتی ہے۔ قضاء کی فطرت یا قضاء کی نفسیات بالکل الگ ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابتدائی میں ہماری مذہبی روایت کو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی، اصلاً تو یہ ایک ہی مذہبی روایت ہے جو آدم علیہ السلام سے جاری ہے، لیکن حضور کے بعد اس کو اقتدار حاصل ہو گیا، بلکہ آپ کی زندگی میں حاصل ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں تو خود حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے، تو اس لیے معاملات میں وہ توازن قائم رہا، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ مذہبی کام کرنے والوں کو، جنہیں ہماری اصطلاح میں قانون کے زاویے سے فقہا کہا جاتا ہے، اقتدار حاصل ہوا اور اس میں قضاء کا منصب مل گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے عباسیوں نے قاضی ابو یوسف کو قاضی القضات یا چیف جسٹس کا عہدہ دے دیا۔ اس کے بعد ہر مذہبی علم رکھنے والے کی منزل مقصود یہی تھی کہ وہ قضاء کے منصب پر کسی نہ کسی جگہ پہنچ جائے۔ اس سے ایک دوسری نفسیات بنی ہے، یہ نفسیات یا افتاء کی ہے، فتویٰ دینے کی ہے، اور یا فیصلہ سنانے کی ہے۔ اس کے پیچھے 1000 سال کی تاریخ ہے، تو اس لیے اس کا ظہور اسی طرح ہوتا ہے۔ اب ایک قاضی اپنے اس منصب پر بیٹھ گیا ہے، اس کی نفسیات ہی یہ ہے کہ اسے فتویٰ دینا ہے یا فیصلہ سنانا ہے۔ جب فتویٰ دینا ہے اور فیصلہ سنانا ہے تو اس میں اب قاضی کی طبیعت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ عمر کیانی ہو، اور ممکن ہے کہ ثاقب نثار ہو، صورت نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کو اس طرح کے بعض لوگ ملتے ہیں، وہ نفسیات میں یہی ہیں۔ ابھی تک ہمارا درس نظامی کا پورا نصاب یہی نفسیات پیدا کرتا ہے، وہ اصل میں وجود پذیری یہاں سے ہوا ہے۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ درس نظامی کا جو نصاب اب پڑھایا جاتا ہے، اصلاً یہ سول سرونٹس کے لیے بنایا گیا، یعنی یہ بنیادی طور پر کوئی دینی علوم کا نصاب نہیں تھا۔ اس وقت چونکہ دینی علوم خود زندگی کا حصہ تھے، تو اس لیے اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہوئیں۔ یہی باعث ہے کہ آپ اس میں بہت کتابیں منطق کی دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کوئی 8-10 کتابیں منطق کی پڑھی تھی۔ اسی طرح فقہ کا بڑا غلبہ ہے اس کے اوپر،
تو دعوت کیا ہے، دین کیا ہے، دین کے مسائل کیا ہیں، دین کو کس طریقے سے غیر مسلموں تک پہنچنا ہے، خود مسلمانوں میں کیا رجحانات پیدا ہوں گے. یعنی اب وہ 2 4 10 20 تو ہیں نہیں. میں نے تو بارہا بعض علماء کو خلوت میں توجہ دلائی ہے کہ یہ انسانی نفسیات یہ آپ کا موضوع کیوں نہیں بنتی. خدا کا آخری پیغمبر ایک چھوٹی سی بستی میں جس کی کل آبادی چند ہزار تھی 10-12 سال گزارتا ہے، منافقین ختم نہیں ہوتے. اس وقت تو یہ 1.5 ارب کی تعداد میں لوگ، ان میں کس کس درجے کے لوگ ہوں گے، ان کے کیا مسائل ہوں گے. کتنے لوگ ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اس ملک کے دانشوروں میں، اس کے صحافیوں میں، اس کے ادباء میں، جن کو کوئی دلچسپی نہیں ہے دین سے. اگر ان کو کوئی بہتر ثقافتی ماحول ملے تو وہ انکار کر دیں گے. یعنی ان کے دین کو ماننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ بھئی رہ رہے ہیں یہاں پہ، کسی نے جنازہ پڑھنا ہے، کسی نے ہمارے بعد میں کوئی تقریب منعقد کرنی ہے، تو لوگ کہیں انکار ہی نہ کر دیں کہ یہ کون تھا. تو یہ جو ثقافتی یا تہذیبی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت سے لوگ مسلمان بنے رہتے ہیں. اس سارے معاملے کو سمجھ کر دین پہنچانا یہ پھر ایک بڑے ریاض کی چیز ہے. یعنی اس کے لیے تربیت دینی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اخوان کی بڑی تحریک اٹھی مصر میں، اس میں حسن الحزیبی اس کے مرشد عام رہے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے دعات لا قضات. ہم دائی ہیں، قاضی نہیں ہیں. کیوں لکھنا پڑی؟ اس لیے کہ مخاطبین پہ قاضی ہی کا ذہن بن چکا ہوا ہے. تو ہمارا عالم فتویٰ دینا جانتا ہے، اس کی ساری تربیت یہی ہے، وہ اس سے واقف ہی نہیں کہ دعوت کیا چیز ہوتی ہے. تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ فقہ کی کسی کتاب میں دعوت کا کوئی باب نہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ حدیث کی کسی کتاب میں بھی نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کی کتاب تو سراسر دعوت ہے.